بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس آیت سے ہم کو بہت بڑا سبق ملتا ہے، بہت زیادہ رہنمائی ہم کو اس آیت سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے، سب سے بہترین امت قرار دیا ہے. لیکن سب سے بہترین امت کے قرار دینے کے لیے اس کے آگے ایک شرط لگا دی ہے. اس شرط پر عمل کرتے ہوئے یہ امت بہترین امت شمار کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ وہ امت ہے جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتی ہیں اور برائیوں سے روکتی ہے. معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے جلتے رہتے ہیں. کوئی بھی آدمی تنہا نہیں رہتا، ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو کوئی اپنے شوہر بیوی کے ساتھ، کوئی اپنی اولاد کے ساتھ، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ. آپسی رہن سہن کے اندر ایک دوسرے کو بولنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ باتوں کا شیئر کرنا یہ عامتاً ہوتا ہی ہے. کسی کو کوئی بات اچھی معلوم ہوتی ہے تو تعریف کرتا ہے، کسی کو کوئی بات بری معلوم ہوتی ہے تو اس کو ٹوکتا ہے. اپنی مرضی کے مخالف کوئی بات سامنے ہو تو اس کو روکنا چاہتا ہے، اور ہنسی خوشی کی بات ہو تو خوش ہوتا ہے، غم کی بات ہو تو آدمی کے اندر غم پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک معاشرے کی کیفیت ہے، رہن سہن کا ایک انداز، ایک طریقہ ہے. اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہ رہتے، تنہا رہتے، تو اس میں سے کوئی چیز بھی ہمارے لیے میسر نہیں ہوتی. تو کوئی چیز بھی ہمارے لیے اس میں میسر نہیں ہوتی، نہ ہم کسی کا غم. تو معاشرے کے اندر جب آدمی رہتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں. تنہا ہو تو نہ خود کوئی خوشی کی بات دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کو خوش دیکھ سکتا ہے، نہ خود وہ خوش ہو سکتا ہے، نہ غم اس کو معلوم ہوتا ہے، نہ کسی کی برائی دیکھتا ہے، نہ کسی کی اچھائی دیکھتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے پیدا کیا، ایک دوسرے کو
ساتھ میں رہنے کا طریقہ جو سکھایا، اسی کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ تو معاشرت کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کچھ برائی کو دیکھے اور خاموش ہوتے رہے، اچھائی کو دیکھے اور خاموش ہو جائے۔ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس آیت کے اندر خیر امت ہونے کو بیان کر کے بتایا کہ خیر امت یہ اس وقت ہے جب کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرے اور برائی کرنے والے کو اپنے استعداد کے مطابق برائی سے روکے۔ انسان کے اندر چونکہ ایک مادہ ایسا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے کاموں میں کیوں پڑوں، دوسروں کے طرف توجہ کیوں دوں، میں اپنا دیکھ لوں گا، میں اپنے طور پر نیک بن جاؤں گا، میں اپنے طور پر برائیوں سے بچ جاؤں گا، نیک اعمال میں خود کر لوں گا، دوسروں سے میرا کیا لینا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امت ایسی نہیں ہے۔ اس امت کو ہم نے ایسے نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم نے اس امت کو یہ چیز سکھائی کہ ایک دوسرے کو درست کرنے، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنے، اچھائیوں پر عمل کرنے کی ترغیب آپس میں دیتے رہنا ہی اس امت کی ایک شان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اسی لیے برائیوں سے روکتے اور اچھائیوں کا حکم کرتے اور امت کو اس کی ترغیب دیتے رہتے۔ اسی ضمن میں آپ کو یہ بات بتلانا ہے کہ ہم چونکہ اسی خیر امت کے اندر داخل ہیں تو ہم بھی اس کام کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز بالکل مفقود ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے کہ کسی کو اچھائیوں کا حکم کرنا یا برائیوں سے روکنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میں اچھا رہوں بس کافی ہے، میری اولاد اچھی رہے، میری بیوی اچھی رہے، بس دوسرا کیا کرتا ہے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کی زندگی کے کاموں کے اندر دخل دینا نہیں چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے برائیوں کا وجود دنیا کے اندر زیادہ ہو گیا ہے نیکیوں کے مقابلے میں، بلکہ نیکیوں کا پرسنٹیج 1-2 رہ گیا اور باقی پورا پرسنٹیج جو ہے برائیوں کا چل رہا ہے۔ ہر طرف برائیاں ہیں۔ آدمی اپنے گھر کے اندر بھی برائی کو دیکھ کر کے خاموش ہو جا رہا ہے، اپنی بیوی کی برائی کو دیکھ کر کے خاموش ہو جاتا ہے، بھائی کی، بہن کی اور قریبی رشتہ دار اور دوست احباب کی برائیوں کو دیکھ کر کے بھی اسی لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا لینا دینا ہے، میں کیوں اس کے معاملے میں پڑوں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت اسی وقت فرمایا جبکہ لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ برائی کو دیکھو تو لوگوں کو برائی سے روکو اور لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو۔ نماز کو جا رہے ہو تو نہ جانے والے کو نماز کی ترغیب دے دو، اپنی استعداد کے مطابق دے دو۔ راستے میں کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو اپنی استعداد کے مطابق روکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو بہترین حدیث بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ من رعا منکم منکرن، جو آدمی کوئی منکر کو دیکھے یعنی کوئی برائی کو دیکھے تو آپ نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، سب سے پہلا اسٹیپ اس کے اندر آپ نے بتایا کہ جب برائی کو دیکھو تو تم اپنے اندر اگر اتنی طاقت رکھتے ہو کہ ہاتھ سے اس برائی کو روک سکتے ہو تو فوراً اس کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہاتھ پکڑ کر کے اس کو برائی سے روک دیا جائے، زبردستی روکا جائے، یہ ہے مراد یہاں پر فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ سے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ سے مراد یہ ہے کہ آدمی زبردستی برائی سے سامنے والے کو روکے۔ اب اس کے آگے فرمایا گیا کہ اگر ہمارے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، یعنی یہ کہ ہم زبردستی روکنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، یا پھر ہماری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، یا ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں تو زبان سے بول دو کہ بھئی یہ کام غلط ہے، میں نے سنا ہے فلاں جگہ پر کہ یہ کام غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، مت کرو، اتنا کہنا۔ یہ فرمایا کہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، دوسرا درجہ ہے آدمی کا برائی سے روکنے کا۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور پھر فرمایا کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو فرمایا کہ دل میں تو کم سے کم برا سمجھ لو، اس لیے کہ تم نے اس کو برا مانا ہے، تم نے برا ہونے کو سمجھا ہے، اور احادیث میں پڑھا یا کسی سے سنا یا مسجد میں بیان میں سنا یا کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا کہ یہ فلاں کام برا ہے، ماں باپ نے سکھایا کہ برا کام ہے، اور روک نہیں سکتا ہے، زبان سے بھی روکنے میں، زبان سے یا ہاتھ سے روکنے میں فتنے یا فساد کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ کم سے کم اس کو دل کے اندر تو برا سمجھو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اسٹیپ آخری اسٹیپ ہے، اس سے آگے کا کوئی اور اسٹیپ نہیں ہے، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، بالکل ادنا درجہ ہے، اب اس سے آگے کا کوئی اسٹیپ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ برائی کو دیکھ کر کے کم سے کم دل کے اندر برا سمجھنا یہ ہر مسلمان کے بس کی بات ہے، کوئی آدمی کو اس کے دل کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی دوسرے کا کنٹرول آدمی کے دل کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ ہر ایک کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے یہاں لا کر کے اس اسٹیپ کو ختم کر دیا کہ اب اس کے آگے نہیں، یہ تو ہر ایک کو کرنا ہے، کم سے کم برائی کو برے کام کو برا سمجھنے سے یہ آدمی خود برائی سے بچے گا، دوسرے کو بچا نہیں سکتا ہے، ہاتھ سے یا زبان سے، تو خود تو برا ہونے کو سمجھنے کی وجہ سے ضرور بچ جائے گا، خود تو بچے گا، اور دل سے برائی کی جو برائی ہے وہ برائی نکلے گی نہیں۔ ہو یہی رہا ہے دنیا کے اندر کہ لوگوں کے دل سے گناہوں کا گناہ ہونا، گناہوں کی برائی نکل چک رہی ہے، ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ فلاں کام گناہ کا ہے لیکن اس کو ایک دم آسانی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ذرا برابر بھی ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے ہی چل رہا ہے، معاشرہ ایسے ہی ہے، زمانے میں ایسے ہی ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کئی ہم نے نوجوانوں سے ان کو برائیوں سے روکنے کے لیے ان کو کہا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مولانا یہ تو سب چل رہا ہے، سب طرف ایسے ہی چل رہا ہے، اب ہم جو ہے سو اگر نہیں کریں گے تو لوگ ہم کو ہمارے معاشرے کے اندر ترچی نظروں سے دیکھیں گے۔ ارے بھائی دنیا چاہے کچھ بھی کر لے لیکن ہمارا دین تو ہے، نبی نے ہم کو دین دیا ہے، نبی نے ہم کو اسلام سکھایا ہے اور بتا دیا کہ یہ برا ہے تو قیامت تک برا ہے، معاشرہ کتنا ہی بدل جائے لیکن وہ قیامت تک برا ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، معاشرے کے اندر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونا بے انتہا ضروری ہے کہ برائیوں سے ہم لوگوں کو روکیں، جہاں تک ہم روک سکتے ہیں، اپنی اولاد ہے تو اولاد کو زبردستی روکیں، اور اپنے جو ہے بھائی بہن چھوٹے ہیں زبردستی ان کو برائیوں سے روکیں، شوہر ہے بیوی کو زبردستی روکے، بیوی شوہر کو زبردستی کر کے روکے، برائیوں سے روکے، یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے اندر سے بالکل مفقود ہوتے چلی جا رہی ہے۔
نیکیوں کا حکم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کم سے کم ہم برائیوں کو اگر برا سمجھ کر کے لوگوں کو روکتے چلے جائیں، انشاءاللہ ہم آدھے خیر امت تو بن جائیں گے، آدھے خیر امت تو بن جائیں گے کم سے کم، چلو پورے نہیں تو کم سے کم آدھے تو بن جائیں گے۔ اس لیے اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ اور دوسری میں نے جو حدیث بیان کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اس ضمن میں کہ آپ نے چونکہ خلاصۃ القرآن کا یہ پورا ایک سیشن ختم کیا ہے ماشاءاللہ سے، تو یہ کورس جو ہے قرآن مجید سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ بہترین آدمی فرمایا اللہ کے نبی، بہترین، سب سے بہتر آدمی، یعنی دنیا بھر کی تعلیمات کے اندر سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن اور قرآن سے متعلق جتنے علوم ہیں ان کو سیکھے اور سکھائے۔ صرف قرآن پڑھانا ہی بہترین نہیں، بلکہ قرآن سے متعلق جتنے علوم ہیں، قرآن سے متعلق عالم بننا بھی ہے، تفسیر کرنا بھی ہے، تفسیر سننا بھی ہے، احادیث کو سننا، احادیث بھی اصل کے اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر ہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سب کے سب وہ علوم ہیں جو قرآن سے متعلق ہیں، یہ سب کے سب خیر امت شمار کیے جائیں گے۔ بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے کورس جوائن کیا ماشاءاللہ سے، بہت اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا۔ یہ کورس رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کورس کو ختم کر لیا تو اب بالکل آپ آزاد ہو گئے ہیں، آپ کو سب کچھ آ گیا اور سب کچھ مل چکا ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں نا کہ چسکا دینا، تھوڑا سا چٹا دینا۔ بچے جو ہے ابتدا میں نہیں کھاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا تھوڑا چکھ کے تو دیکھو، جب ان کی زبان پر تھوڑا سا لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں اور چاہیے۔ ایسے ہی بس آپ کے زبان کو ایک چٹخارا دیا گیا ہے، یہ یہاں پر ابتدا بھی گویا کہ نہیں ہوئی، وہ تو علوم قرآن مجید کے بے انتہا علوم ہیں۔ قرآن مجید کو تجوید سے سیکھنا یہ سب سے پہلا ہے، پہلا اسٹیپ ہے، اور دوسرا اسٹیپ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو جو ہے سن کر کے اس کو اپنی زندگی، عملی زندگی کے اندر لانا، ایسے ہی بہت سارے اس کے اسٹیپس ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ نے کیا ہے تو بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، لیکن اس پر اکتفا نہ کریں، رکے نہیں، بلکہ اس کو لے کر کے چلتے رہیں اور اس سے متعلق کورسز کے اندر آپ شامل ہوتے چلے جائیں۔ اتنا کھلے گا، اتنا ذہن کھلے گا کہ آپ خود سوچیں گے کہ کبھی ہمارا ذہن اتنا نہیں کھلا تھا۔ قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید سے متعلق علوم کو سننے میں ذہن اللہ تعالیٰ کھولتے چلے جاتے ہیں، کھولتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتی یہ باتیں، آپ کو اتنا اچھا معلوم ہوگا، اتنا آرام اور اتنا جو ہے مزہ آئے گا اس کو سننے میں کہ آپ اس کو ختم کرنا نہیں چاہیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید سے اپنے جو ہے دل کو لگائیں اور لو لگائیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ضمن میں احادیث بھی آتی چلی جاتی ہیں، چونکہ احادیث قرآن کی تفسیر ہے، تو وہ اور یہ دونوں مل کر کے جو ہے ہم کو اپنی زندگی کا صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ایک بہترین کام یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اور اپنے محلے کے اندر عمومیت کے ساتھ مکاتب کے قیام کا کام شروع کریں۔ مکاتب یہ ابتدائی طور پر بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا ہے۔ دیکھیے آج کل تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، پوری دنیا کے علماء، صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں
کہ اب اس زمانے میں اگر مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا کوئی ایک ذریعہ باقی اگر رہ گیا ہے تو وہ مکاتب دینیہ ہیں. نونہال بچے، چھوٹے بچے، اور جو بچے 8 10 سال 12 سال 15 سال کے ہو رہے ہیں، جو ابھی تک کچھ بھی دین کو نہیں سیکھے، کچھ بھی ان کو دین نہیں معلوم ہے، ان کو دین سکھانا صرف تھوڑے سے وقت کے لیے، پورا وقت نہیں بلکہ ان کو تھوڑے سے وقت کے لیے اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت ان سے لے کر کے ان کو دین سکھانا، قرآن مجید کی تعلیم، دینیات سے متعلق تعلیمات ان کو سکھانا، یہ اب کا سب سے بڑا فریضہ شمار کیا گیا ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر اب آگے کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ باقی نہیں. مدارس کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مساجد کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری اولاد جو ہے دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی زبردستی ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. اسکولوں کا ورک اتنا دیا جاتا ہے کہ بچہ اسکول سے آ کر کے کسی قسم کا کوئی اور کام نہ کر سکے، اتنا کام اس کو دے کر کے بھیجا جاتا ہے. تو یہ سب جو ہے دین سے دور کرنے کے طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے اور ان کی سازشیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے. لیکن ہمارا کام اور ہمارا جو طریقہ ہے وہ خود ہم اپناتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. چاہے اسکولوں کا ورک کتنا ہی ہو لیکن بچوں کو مکاتب سے جوڑ کر کے رکھیں. ہر بچہ مکتب کو ضرور جائے، جا کر کے دین کی تعلیم حاصل کر کے آئے. اور بڑے بچوں کے لیے، بڑی لڑکیوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے. بہت اہم ضرورت ہے فی الوقت کی. اس ضرورت کو کرنا فی الوقت ہے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ 2 3 باتیں آپ لوگوں کو بتائی گئی ہیں. ایک تو ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا، اپنی اولاد کو خصوصیت کے ساتھ اور اپنے شوہر اور بیوی کو اور اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، چاہے کوئی بھی ہو، کم سے کم درجہ دل کے اندر برا سمجھنا، اس کو اگر ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق ہم کو مل جائے گی. اور دوسرا کام جو میں نے بتایا، قرآن مجید سے لو لگا کر کے اس کے علوم کو حاصل کرنے کی اور اس کے دروس کے اندر جا کر کے آپ سنتے رہنے کی کوشش کریں. لیکن یہ دیکھیں کہ کرنے والے کون ہیں اور جو ہے کس طریقے کا درس ہو رہا ہے. کیا کوئی جو ہے فرقہ ضالہ والے تو نہیں ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر جو ہے معانی کے اعتبار سے رد و بدل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں. اس لیے اپنے بڑوں سے معلوم کر کے جائیں، اپنے اساتذہ سے، اپنے باجیوں سے معلوم کر کے اس کے بعد ان کورسز کے اندر جوائن کرنے کی کوشش کریں. تیسری بات، مکاتب دینیہ کی اہمیت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے علاقوں کے اندر اس کی فکر ضرور کریں. ہر کوئی اگر یہ سوچے گا کہ میں اپنے بچے کو مکتب میں پڑھاؤں گی تو کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے محلے میں یا میرے گھر کے اندر مکتب کھولیں گے ہم. ہر کوئی پڑھانا تو چاہ رہا ہے لیکن کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو کہاں سے یہ چلیں گے اور کہاں پر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اس وجہ سے جو ہے ادارہ وفاق المکاتب، جس کے تحت میں آپ لوگ جو ہے یہ کام، یہ خلاصۃ القرآن کا کورس چلا رہے تھے، اسی کے تحت میں جو ہے ادارہ وفاق المکاتب ہے جو مکاتب کا کام سر انجام دیتا ہے. مکاتب ان کا کام صرف مکاتب کو کھولنا اور مضبوط طریقے پر بچوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کرانا ہے. تو آپ اگر اس
کام کے اندر آنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے مرد حضرات کو اس میں لگانا چاہتے ہیں، تو ضرور وفاق المکاتب کے ذمہ داروں سے جڑ کر کے اس کا صحیح طریقہ معلوم کر کے اس کا جو ہے نظم کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 3 باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق الله العلي العظيم۔ نہایت ہی قابل احترام اس وقت آن لائن ہماری میٹنگ میں موجود علماء اکرام، اساتذہ اعظام اور 20 دن سے اس کورس سے استفادہ کرنے والے قابل احترام خواتین اسلام، نہایت ہی قیمتی گفتگو سے بھی ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، اور بڑی ضرورت کی اور کام کی باتیں جو اس موقع پر ہونا چاہیے تھا، عین اس کے مطابق وہ ساری اہم باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اور اس کے بعد بظاہر تو کوئی اور ضرورت باقی نہیں رہ گئی کہ کچھ اور بھی میں گفتگو کروں، لیکن چونکہ پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی اور وقت لے لیا گیا تھا کہ کچھ موقع نکال کر کے کچھ کہہ دیں، تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تو آپ حضرات کو کہنا ہے ابھی۔ میرے خیال میں اس وقت اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مناسب سمجھوں گا کہ 2-3 باتوں کی جانب اور توجہ دلا دوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کروں گا کہ نہایت ہی دلچسپی کے ساتھ آپ نے یہ 20 روزہ کورس کو مکمل کیا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک سبق باقی ہے جو شاید انشاءاللہ آپ کے سرٹیفکیٹ کے ڈسٹریبیوشن کے دن انشاءاللہ وہ سبق آپ کو پڑھا دیا جائے گا، چونکہ سرٹیفکیٹ کی تیاری میں تھوڑا بہت وقت لگے گا، تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کب سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا۔ وہ آپ وہاں سے کسی کلر پرنٹ جہاں سے نکلتا ہو، آپ کو دکان پر جا کر کے کلر پرنٹ نکال کر کے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں،
آپ کو یہاں سے وہ بھی آن لائن ایشو کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ مبارکبادی تو سب سے پہلے آپ لوگ قبول کریں کہ خلاصۃ القرآن کا جو کورس آپ کا شروع ہوا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ خلاصۃ القرآن سے مراد ہر پارے کا خلاصہ، ہر سورے کا خلاصہ، حالانکہ یہ گویا کہ خلاصۃ الدین پر مشتمل ہے، خلاصۃ الاسلام پر مشتمل یہ کورس بنایا گیا ہے. سارے دین اور سارے اسلام کا خلاصہ جو ہے 5 چیزیں ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. اور اسی پر مشتمل جو ہدایات اور آیات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، اس کے گویا کہ اسنیپ شاٹس آپ کو دیے گئے ہیں. بس جیسے آپ لوگ گروپ کے اندر مستقل اظہار کر رہے تھے کہ یہ تو بہت مختصر ہوا ہے اور اسی اختصار کے اندر اتنا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں، تو تفسیری کورس کے اندر اور کتنا فائدہ ہوگا ہمیں، تفسیری کورس کی بھی خواہش ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور کئی کورسز ابھی تک بن چکے ہیں، وہ پورے کورسز بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کورس کے اندر اتنی اہتمام کے ساتھ آپ لوگوں کا جڑنا، یہ آپ سب کے لیے قابل مبارکباد ہے. اور اس وقت جو بات آپ سب کو عرض کرنا ہے اور مفتی عرفان صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہی عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک عجیب و غریب قوت رکھی ہے، اور یہ قوت مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں کچھ زیادہ ہے. دراصل معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پورے معاشرے کا نصف اور آدھا حصہ خواتین سے پر رکھا ہے. اور اگر یہ آدھا معاشرہ یا آدھے سے زیادہ معاشرہ خواتین کا نہ ہوتا تو یہ امت بہت سارے قیمتی چیزوں سے، ویلیبل کیریکٹر سے امت محروم ہو جاتی. اس لیے کہ خواتین کے اندر ایسی عجیب و غریب صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ ان صلاحیتوں کا مقابلہ مرد آدمی کبھی بھی نہیں کر سکتا. بہت ساری ایسی صلاحیتیں ہیں. یہ اس لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں اس بات کو لے کر کے بہت ہی زیادہ نروس رہتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو عورت ذات ہیں. نہیں میری بہنوں، یہ عورت ہونا یہ اللہ اور عورت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ایک اور آپ ہی کو یہ بڑے بڑے انقلابات کے لیے اللہ تبارک نے ذریعہ سبب بنایا ہوا ہے. جس کو کہتے ہیں قوت ارادی. کیا مطلب ہے قوت ارادی کا؟ قوت ارادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک ایسی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی اور عورت جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس چیز کو کر گزرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے.
جس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں اس چیز کے کر گزرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور یہ دراصل ایک انرجی ڈرنک ہے، ایک انرجی ٹیبلٹ ہے، ایک انرجی فوڈ ہے، یا آپ یوں سمجھیے کہ ایک انرجی تھنکنگ ہے جس کو کہتے ہیں قوت ارادی۔ اس کے ذریعے سے ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت اندرون کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ ارادہ تو کریے، آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کام آسان کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں قوت ارادی۔ اس قوت ارادی کا یہ بہت سارے کاموں سے ہمیں پیچھے کر دیتا ہے۔ اس قوت ارادی کا مضبوط ہونا علاقوں کو فتح کرنے، حالات کو بدل دینے، طوفانوں سے ٹکرا جانے، سیلاب کے اور ہواؤں کے رخ کو موڑ دینے اور پوری دنیا کے حالات کو بدل دینے کے اندر کام آنے والی یہ قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ اس قوت کو قوت ارادی کہتے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرنے کی کیفیت آپ کے اندر ہو، اور ہے، اللہ نے رکھی ہے، ان بلٹ ہے۔ آپ جو چاہیں، جو چاہتے ہیں، اگر وہ شریعت سنت کے مطابق کام ہے، اس کو کر گزرنے کی کیفیت یہ قوت ارادی۔ اور جس کے اندر یہ قوت ارادی پیدا ہوتی ہے وہ خاتون ہو کہ وہ مرد ہو، اس کو اب ماحول کا ڈر نہیں رہتا، اس کو اب حالات کا اندیشہ نہیں رہتا، اس کو اب چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کا ٹینشن نہیں رہتا۔ وہ ایک اپنا ہدف طے کرتے ہیں، ایک ٹارگٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، اور اس کام کے لیے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے، اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے ایک راستہ اور ایک طریقہ طے کرتے ہیں، اور ہر چیز سے مقابلہ کر کے اور ہر چیز سے بے فکر ہو کر کے اپنے ٹارگٹ اور ہدف کی تکمیل کے لیے آدمی چل پڑتا ہے، ایک عورت چل پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوت ارادی کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ایک مثال دی ہے، اور اللہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ اس مثال کے اندر کسی مرد کو پیش کر دے، اور ایسا نہیں ہے کہ مرد اس معاملے میں پیچھے ہیں۔ مردوں کے بے شمار مثالیں قوت ارادی کے، بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن ممکن ہے وانٹیڈلی، چاہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوت کے سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں 2 خواتین کی مثالیں پیش کی، تاکہ کل کو کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی باقی نہ رہے کہ بھائی یہ سب ہمت اور جرأت کے کام تو مردوں کے ہیں، ہم تو عورت ذات ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ کہنے کا موقع ہی کسی کا باقی نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے عورتوں کی مثال پیش کی ہے، مردوں کی مثال یہاں پر پیش نہیں کی۔ چنانچہ اللہ نے سورہ تحریم کے آخری آیات میں بطور مثال پیش کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے مثال میں پیش کیا ہے
ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال کے طور پر فرعون کی بیوی کو پیش کیا. ہائے ہائے، فرعون کی بیوی کی مثال دی جا رہی ہے کس کو؟ ایمان والوں کو. عجیب بات ہے، ایمان والوں کو انبیاء کی بیوی کی مثال دی جاتی. ایمان والوں کو مثال دینا ہو تو اولیاء اللہ کی بیویوں کی مثالیں دی جاتی. پھر بیوی کی مثال دینا کیا ضروری، نبی کی مثال دی جاتی. نہیں، کلام ہے اور قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اس کے اندر جو باریکیاں اور جو حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں اتنی ساری ہے کہ انسان ان ساری حکمتوں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن پہنچنے کی کوشش تو کر سکتا ہے. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ضرب اللہ مثلا کہتے ہیں مثال دینا، تو اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال دی. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. جبکہ فرعون کی بیوی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے جنت میں اپنا پڑوس نصیب کیجیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے اور اس کے کاموں سے، اس کے عملے سے اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دیجیے. ایک تو مثال یہ، دوسری آگے مثال بیان فرمائی ہے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی. اس کے اندر خصوصیت کیا ہے، آپ اس کو سمجھیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے کے لیے قدم آگے ڈالتے ہیں تو شیطان کی طرف سے ہمارے ذہن میں اس اچھے کام کے حوالے سے نیگیٹیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے. ایک منفی ذہنیت ڈیولپ ہونا آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور اس اچھے کام کا فائدہ کیا ہونے والا ہے اس پر ذہن چلنے کے بجائے ہمارا ذہن چلنے لگتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا. یہ ذہن چلنے لگتا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگوں کی جانب سے آپ سب کو یہ ترغیب ہے کہ اب آپ نے ایک کورس جوائن کیا ہے، مکمل کیا ہے. اب اس کو آپ سب کچھ نہ سمجھیں، بلکہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ابھی کہ یہ تو ابھی آغاز بھی نہیں ہوا، یہ تو بس چٹایا گیا ہے، پہلا لقمہ نہیں ہوا آپ کے کھانے کا، بس آپ کو چسکا دیا گیا. اب آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ جو کورسز ہے، یہ کورسز کے اندر آپ آگے بھی جوائن کریں تاکہ آپ اس کے ذریعے سے صحیح دین کو حاصل کر سکیں، علم حاصل کر سکیں. تو اب فوری نیگیٹیوٹی اور اس کی رکاوٹیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی. وہ رمضان میں بولے تو ایک الگ بات تھی، بھائی رمضان میں ذرا فرصت تھی، قرآن پڑھنے کا مزاج تھا، وہ تھا. اب رمضان کے بعد بولے تو اپنے کو مصروفیتیں ایسے ہو جاتے ہیں، کہاں سے اپن کر سکتے. بہت سارے، چونکہ اس میں حیدرآباد کے اس لیے حیدرآبادی بول رہا ہوں، بعض مہاراشٹر سے بھی ہے، بعض اور بھی ادھر ادھر دور دراز سے بھی ہے. اب رمضان کے بعد بولے تو وہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کو ہوم ورک کرانا ہے، بچوں کو لے کے چلنا ہے، گھر کے کام ہیں. صبح بچے جانے کے بعد سے جو کاموں پہ لگتی ہوں میں، تو وہ بچے آئے تک ایک لمحے کی فرصت میں رہتی، ذرا کمر سیدھی کرنے کا موقع نہیں ملتا. اب وہ بچے پورا گھر
جو ہے گھڑ ڈال کے چلے جاتے ہیں. اب ان کے کپڑے مشین میں ڈالو، برتن دھو، کپڑے جو دھلے ہوئے کپڑے ہیں وہ کپڑے تہے کر کے ان کے کبرز کے اندر رکھو، اور پھر گھر پورا صاف ستھرا کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو. ذرہ کمر کو بستر سے لگا. اب ایسے اپن مصروفیت کہاں کر سکتے ہیں. دیکھیں گے کیا ہے، ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہو گئی. آپ کا جو ماحول ہے نا، یہ ماحول اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا سسٹم اور مزاج اور نظام آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے. یہ اجازت نہیں دے رہے. تو جب یہ سب آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں تو اس کے باوجود آپ کا جو قوت ارادی آپ کے پاس ہے، آپ نے جو سوچ لیا کہ بھئی کرنا ہے، تو اس کے لیے ماحول کا کریٹ کرنا، ماحول کو اپنے تابع بنانا، یہ آپ کے ہاتھ میں. دیکھیے، اگر ماحول ساتھ نہیں دینے کی بات تھی تو ماحول کے ساتھ نہیں دینے میں ہمارا معاملہ زیادہ ماحول کے مخالف ہے، یا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ماحول زیادہ مخالف تھا؟ یہ آپ کمپیئر کریں، آپ اندازہ لگائیے. فرعون کا محل ہے، فرعون کا گھر ہے، مسلمانوں کے حوالے سے اور ایمان لانے والوں کے حوالے سے اتنی شدت اس کے اندر کہ جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے تو حکم جاری کیا کہ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب بچوں کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے. سارے بچے قتل ہوتے رہے. اتنا سخت اور شدت والا معاملہ. اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا قتل ہونے سے، اور بلکہ اللہ نے اپنے غیبی نظام اور حکمت کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے جو فرعون کی تخت کو الٹنے والے تھے، تو ان کی پرورش کے لیے فرعون اسلام اور فرعون کی سختی کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جتنا اندرونی ماحول ہے وہ اس قدر شدید مخالفت والا ماحول. اب اس ماحول میں اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی دولت دے دی. اور یہ جو ایمان کی دولت اللہ نے دی ہے اس کے ساتھ ان کی قوت ارادی کو آپ دیکھیے کہ ماحول کتنا بھی سخت ہو لیکن اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو جمائے رکھا ایمان پر. آپ کو پتا ہوگا کہ فرعون بادشاہ ہونے کے باوجود، اور اس کے صحت کا عالم یہ تھا کہ یہاں تک بات ملتی ہے کہ 500 سال تک تو اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، اور وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ سے اتنی زیادہ محبت وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے دوسرا نکاح تک نہیں کیا پوری اپنی زندگی میں. حضرت آسیہ کا یہ مقام و مرتبہ فرعون کی نظر میں. مگر جب یہ ایمان لے آئی تو ایک کتاب ہے تاریخ کی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. اس کتاب میں تفصیل سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کچھ اسرائیلی روایات کو لے کر کے، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. تو یہ لکھا ہے کہ جب فرعون کو پتا چل گیا کہ حضرت آسیہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے بھی تسلیم کر لی، تو
وہ بہت سخت ناراض ہوا اور بلا کر کے کہا کہ تم سے جو محبت ہے اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم اس کو فالو کرتی رہو گی تو انتہائی سخت سزائیں میں تم کو دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو، کہ ہاتھ اور پیر میں حضرت آسیہ کے ہاتھ پیر میں کیل ٹھونک دیے گئے فرعون کے حکم سے، تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے، اور کمرے کے اندر سانپ بچھو چھوڑ دیے گئے تاکہ رات بھر وہ ڈستے رہیں۔ جب صبح کمرہ کھولا گیا تو سب کیا دیکھتے ہیں کہ سانپ اور بچھو سب ادب اور احترام سے دیوار سے چمٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے حضرت آسیہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ فرعون کو یہ دیکھ کر کے بڑا غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اوپر ایک بڑے پتھر کو اوپر سے گرا کر کے ان کا سر کچل دیا جائے۔ بہرحال اب موقع تھا، حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک دعا کی، اور دعا ایک ایسی چیز ہے وہ انسان کی سوچ کو بتلاتی ہے۔ آپ لوگ مناجات مقبول پڑھتے ہوں گے یا پڑھیں گے آگے۔ مناجات مقبول کی دعاؤں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا ہے؟ بات کیا ہے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ تو کیا مانگیں گے؟ کھلونے مانگیں گے، چاکلیٹ ٹافی مانگیں گے، اس سے زیادہ ان کی سوچ ہی اتنی ہے تو وہ اتنا ہی مانگ کے رہ جائیں گے۔ انہیں کیا پتا ہے کہ ہم کس دربار سے مانگ رہے ہیں اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ وہ بچوں کو کیا پتا ہے؟ ان کا ذہن جتنا، ان کی سوچ جتنی، ان کے زبان کے الفاظ بھی اتنے ہی۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اب وہ اپنی ضروریات کے اعتبار سے کوئی بنگلہ مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی جو ہے مال و دولت مانگ رہا ہے، بس وہ اتنی سوچ ہے۔ زندگی ہے ہی پیسہ، مال و دولت، وہ یہ ساری چیزیں، اتنی سوچ ہے، چھوٹی سی سوچ، تو اب وہی مانگ کے رہ جائیں گے۔ آدمی کی دعا بتلاتی ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہے۔ براڈ تھنکنگ بول کے بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ بہت واویلا مچاتے ہیں، اونچی سوچ، بڑی سوچ، اونچی سوچ۔ مجھے تو عجیب دکھتا ہے، آج تک مجھے کوئی بڑا اور پیسے والا بڑی سوچ والا نہیں دکھا۔ انتہائی گھٹیا، انتہائی چھوٹی سوچ والے رہتے ہیں بہت سارے وہ لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں۔ بڑی سوچ تو بس اللہ والوں کے پاس ہی نظر آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ایک مرد و خاتون کو ایک اونچی سوچ اور اونچی اڑان دیتی۔ تو دعا بتلاتی ہے کہ کس کی اڑان کتنی ہے۔ اس موقع پر جب کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی روح پرواز ہونے والی تھی، انہوں نے آخری وقت میں اللہ سے ایک بات مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار جنت میں اپنا پڑوس مجھے دے دیجئے۔ او ہو، اللہ اکبر، اللہ سے مانگ رہے اپنا پہلا آپ کا پڑوس۔ کوئی آسان بات نہیں ہے بھائی، اتنا بڑا مقام چاہیے اتنی بڑی چیز مانگنے کے لیے۔ تو عام طور پہ دنیاوی معاملات کے اندر یہ دیکھا اور کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر کہہ دے کہ بھائی سی ایم کے بازو کا پلاٹ مجھے دے دو، سی ایم کا جو گھر ہے اس کے بازو کا پلاٹ میں لے لینا چاہ رہا ہوں، اس کے بازو کا گھر میں لے لینا چاہ رہا ہوں، تو دوسرے لوگ کہیں گے چیپی کا شوربہ، یہ منہ اور مسور کی دال، تم کون، تمہاری حیثیت کیا، کیا مانگ رہے ہو؟ پوچھے کوئی چیز، سوچے کوئی چیز تو ایسی چیز سوچو جو پریکٹیکلی وہ چیز پاسبل بھی ہو۔ پاسبلٹی کچھ بھی نہیں ہے اور اٹھا کے زبان طارق کو لگا دی۔ تو کوئی کچھ مانگ رہا ہے تو اس کی اڑان بتاتی۔ اب یہ اڑان حضرت آسیہ کی کہ انہوں نے اللہ سے مانگ لیا ہے اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ او ہو، اب اس سے پتا چلتا ہے، یہ دعا سے پتا چلتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی اڑان کتنی اونچی تھی۔ اچھا، یہ اڑان جو انہوں نے بھری ہے
وہ کیسے بھائی؟ آپ کو پتا ہے آپ جب بچے کو اچھلنا ہوتا ہے تو وہ زمین پہ پریشر دے کر کے اوپر اچھلتا ہے، نیچے جب وہ اپنا پریشر ریس کرے گا تو اوپر اچھلے گا. پلین ٹیک آف ہوتا ہے تو وہ پہلے ہوا کو اپنے کنٹرول میں لے کر کے وہ ہوا کے دوش پر چلتا ہے، تو دباؤ کی بنیاد پر وہ اوپر کو اٹھتا ہے. ٹھیک، تو یہ جو اڑان ہوتی ہے وہ اڑان دراصل ایک پریشر کا ذریعہ اور سبب ہے. ایک پریشر کی وجہ سے یہ اڑان پیدا ہوتی ہے، اور وہ پریشر وہاں پر ماحول کا نہ ہونا اور مخالف ماحول کے اندر ایمان کے اوپر جمے رہنا. اب ہمارے پاس دیکھیے، بات بات پر مخالف ماحول ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے، اور وہ مخالف ماحول کے بعد اب ہمارے لیے دو راستے. ایک راستہ ہے بھائی ماحول مخالف ہے اس وجہ سے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، اور ایک یہ کہ ماحول مخالف ہے اس لیے اس کے باوجود ہم نے یہ کام کر لیا. گھر میں دعوت ہے، سارے مہمان موجود ہے، پکوان کا بڑا ٹینشن ہے، وقت پہ دستر بچھانا ضروری ہے، سب کچھ ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھیں گے تو اور تھوڑی دیر ہو جائے گی، ماحول مخالف نماز کی. اب نہیں، کچھ بھی ہو جاؤ اول وقت نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی رہیں گی، ماحول مخالف نماز کا اہتمام اپنے وقت پر. یہ آدمی کے اندر اڑان پیدا کرتا ہے، یہ جذبہ عورت کے اندر یہ جذبہ اڑان پیدا کرتا ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ شادی ہوگی 10 لاکھ کہتا ہے، بچی بھی وہی کہتی ہے، ماں باپ بھی وہی کہتے ہیں، سارا ماحول یہی ہے، اطلاع کی ہوگی، اطلاع کی، پورا ماحول مخالف ہے، لیکن میں دین اور اسلام کے حکم پر چلوں گی اور اس کے مطابق عمل کروں گی. اب اس مخالف ماحول کے باوجود کام کرنا اور اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں، اللہ کے حکم پر جمے رہنا. کیا کیا تھا حضرت آسیہ نے؟ یہی تو کیا تھا. تو یہ پریشر بنا، اور پریشر سے وہ ایسے اڑان بھری کہ اب دعا بتلاتی ہے کتنا اوپر چلی گئی. میری معزز ماؤں اور بہنوں اور میری خواتین، یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، بلکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بات بات پر ایک ایک چیز کے اوپر آپ سامنا کر رہے ہیں مخالف ماحول کا، یا تو مخالفت اپنوں کی جانب سے، یا مخالفت فیملی کی جانب سے، یا مخالفت خاندان کی جانب سے، یا مخالفت گھر کی جانب سے، یا مخالفت میرے اور آپ کے نفس کی جانب سے کہ دل نہیں بولتا ہے. اب یہ ایک چیلنج کریٹ ہوا ہے، اس چیلنج کو فیس کرنا ہے. دیکھا جائے گا کہ ہم اپنے نفس کی مانیں گے، ہم اپنے ماحول کی مانیں گے، یا ہم بہت ہی اسموتھ طریقے سے یہ ماحول کو اور اپنے نفس کو اور اپنے سارے فیملی کو ہم کنٹرول کر کے ایک اللہ کے حکم کو پورا کر دیں گے. یہ ہے قوت ارادی. اگر کسی بادشاہ نے کسی ملک کو فتح کیا ہو تو اس کی فوج اور اس کے ہتھیار، اس کے گھوڑے، اس کے دبابے، اس کے ایٹم بم اور اس کے جتنے ہتھیار ہیں وہ سب سائیڈ میں. یہ ساری چیزوں سے پہلے اس بادشاہ کی قوت ارادی ہوتی ہے کہ وہ یہ طے کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے اب یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو وہ اویل کرتا ہے. مگر قوت ارادی ہی نہیں ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. میرے خیال سے آپ لوگ اچھی طرح بات سمجھ رہے ہوں گے. یہی قوت ارادی ہے جو قوت ارادی ہمیں اور آپ کو اوپر لے کر کے اٹھتی ہے کہ اچھی چیزوں کو سوچ کر کے طے کرنا، اور جو ہوتا دیکھا جائے گا اس ارادے کے ساتھ. مطلب یہ کہ اس کو آپ نیگیٹو بھی مت لیجیے. آپ جو ہوتا دیکھا جائے گا بولے تو سب کو اپنا مخالف بنا لے رہے ہیں آپ، ایسا بھی صحیح نہیں ہے. اسموتھ طریقے سے اس کو انجام دے دینا.
اس کے اوپر ایک واقعہ اور یاد آ گیا. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ ہردوئی کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کے بھانجے تھے، یہ نوابی خاندان کے آدمی تھے، بہت نواب قسم کے تھے، بڑا پیسے والا خاندان تھا. ان کے حضرت کے بھانجے تھے جو بہت سگریٹ پیا کرتے تھے، ایک ایک دن میں 4-4 5-5 ڈبیاں ختم کرتے تھے، بہت سگریٹ پیا کرتے. ایک مرتبہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کی مجلس میں. حضرت نے اس مجلس میں ایک واقعہ بیان کیا، ایک خاتون کا واقعہ بیان کیا، اگرچہ کہ ویسا کرنا نہیں چاہیے، مگر اس کی قوت ارادی میں بتانا چاہتا ہوں. بس واقعہ یہ بیان کیا کہ خاتون کے اندر اس کی قوت ارادی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اس کے شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا. اب وہ دن اور اس کی موت کا دن ختم. مرنے تک اس خاتون نے اپنے شوہر سے بات نہیں کی، کیونکہ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ بول دیے بات نہیں کرنا، بس نہیں کروں گی. یہ قوت ارادی کا کمال اس عورت ذات کا. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزوں میں قوت ارادی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال قوت ارادی کی مثال تو ہے. یہ جب حضرت نے واقعہ بیان کیا اور مجلس میں موجود تھے بھانجے صاحب جو بہت سگریٹ پیا کرتے تھے اور چھوڑنا ہو رہا نہیں تھا، ہمیشہ سوچتے تھے چھوڑوں گا پھر پی لیتے تھے، سوچتے تھے چھوڑوں گا پھر پی لیتے تھے. جیسے ہم لوگ نماز کے بارے میں سوچتے کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، پھر چھوڑ دیتے، پھر پرسوں سے شروع کریں گے، جمعہ سے شروع کریں گے، یہ بری عادت اب چھوڑیں گے جب چھوڑیں گے. ایسا چل رہا تھا. تو وہ بھانجے صاحب مجلس کے ختم ہونے کے بعد حضرت کے پاس آئے اور ملاقات کر کے کہا کہ ماما جان، بس میں بھی سوچ لیا آپ سگریٹ نہیں پیوں گا. جو شخص ایک دن میں 8-10 ڈبیاں سگریٹ پیا کرتا تھا، وہ دن اور اس کے بعد سے اس کا موت کا دن کبھی اس شخص نے پھر سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ قوت ارادی ہے، جو قوت ارادی انسان کو ایسی اونچی اڑان بھرنے پر آمادہ کر دے. میری ماؤں اور بہنوں، کہ اللہ نے آپ کو عورت بنا کر کے، خاتون بنا کر کے آپ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑے انقلاب کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے. اور اس انقلاب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے مختلف اوصاف اور صفات کے ذریعے سے، مختلف کوالٹیز اور ویلیوز اپنے اندر پیدا کرنے کے ذریعے سے. جب تک ہماری ویلیوز ڈیولپ نہیں ہوگی اور کوالٹیز ہماری آگے ڈیولپ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. ہمیں اپنی حیثیت بنانے اور کچھ کام کرنے کے لیے کچھ ویلیوز کو ڈیولپ کرنا ہے. ان میں سے ایک بہت اہم ترین ویلیو جو روزے کے ذریعے سے رمضان میں ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ اسی قوت ارادی کو سکھایا گیا ہے. بہت ساری چیزیں روزے کے ذریعے سکھائی گئی، ان میں ایک قوت ارادی ہے کہ انسان کو پیٹ میں بھوک ہوتی ہے، زبان پر پیاس ہوتی ہے، اور حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، حلق میں کانٹا پڑ چکا ہوتا ہے، طبیعت بے چین اور بے قرار ہے. بہت سارے شوگر والے شوگر سے اور بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں. سامنے کھانا بھی موجود ہے، بے شمار قسم کے پھول پھلاریاں گھر کے اندر موجود ہے، مختلف قسم کے ڈشز گھر کے اندر موجود ہے، سب کچھ ہے. لیکن قوت ارادی سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو سب کچھ اپنی جگہ رکھو. اس رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اب کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بالکل ہاتھ نہیں لگانا. اب یہ جب تک اللہ کا حکم تمہیں نہ مل جائے اس وقت تک یہ سب رکھتے ہوئے برداشت کرتے رہو. یہ قوت ارادی سکھائی گئی. اب یہ ویلیو کو اپنے اندر، اب بہت ساری چیزیں، رمضان ہم سے گزر گیا، ہم رمضان سے گزر گئے، ایسا ہوتا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہ چیزوں کو لے، اس کو اپنے اندر اپلائی کرے، اور اپلائی کر کے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور بنائے. اب یہاں کیا طے کرنا ہے بھائی؟ اب یہاں ہمیں اپنے قوت ارادی کے ذریعے سے یہ چیز طے کرنا ہے کہ ایک کورس سے آپ اور ہم جڑے ہیں، لہذا اب ان تمام کورسز کی تکمیل کریں
اور تکمیل کر کے ہم اس قابل بن جائیں کہ آج پڑھ رہے ہیں کل پڑھانے کے قابل ہو جائیں. خلاصۃ القرآن بس چسکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ پلان کر رہے ہیں، جیسے ایک تقاضا بھی آیا ہے، ایک ریکوائرمنٹ آپ کی طرف سے آیا ہے کہ جس طرح ایمانیات پر، عبادات پر صرف 4 دن کی کلاس لی گئی ہے جو کہ صرف اسنیپ شاٹس ہے گویا کہ، اب اس کے اوپر ایک مستقل کورس کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر مستقل کورسز بن جائیں. لیکن ابھی آپ کے سامنے جو اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن فہمی کورسز میں اب نیکسٹ ہے نماز فہمی کورس. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی 25 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40-50 سال سے نماز پڑھے، ابھی تک نماز سمجھ کے پڑھنا ہمیں پتہ نہیں. تو پہلے بھائی نماز تو سمجھ کے پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نماز فہمی کورس کر لیجئے. اس کے بعد بہت قیمتی کورس بنا ہوا ہے وہ. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ گرامر بھی آئے گی، عربی گرامر. نماز فہمی کورس یعنی پورے کورسز میں عربی گرامر بھی آپ کے لیے آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کچھ مسائل بھی آپ کو معلوم ہوتے رہیں گے، عقائد بھی معلوم ہوتے رہیں گے، سیرت کی بھی تعلیم ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ نماز فہمی کورس. اس کے بعد ہے قصص الانبیاء کا کورس. انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں جو بیان کیے گئے اور اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اور اس سے ہم کیسے کتنی عربی سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے گرامر بھی ہے، پھر مسائل بھی ہے، کچھ سیرت بھی ہے اور پھر عقائد بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل پورا کورس، یہ سب 20 دن کے کورسز. بے شمار واقعات قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیے. چونٹی کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ نے جب چونٹی کا واقعہ بیان کیا تو کیا کچھ اسباق ہوں گے. قرآن کے اندر اس واقعے کو جگہ دی گئی ہے. شہد کی مکھی کے واقعے کو قرآن کے اندر جگہ دی گئی ہے، تو کتنے اسباق اس کے اندر ہمارے لیے چھپے ہوئے ہوں گے. اب کیا ہے وہ اسباق، وہ واقعہ کیا ہے، کون سے پارے میں ہے، کون سی صورت میں ہے، ہم پتہ نہیں قرآن کتنی مرتبہ ختم کر لیتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا. اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اصحاب الجنہ باغ والوں کا واقعہ ہے، بہت سارے واقعات. ملکہ سبا کا واقعہ ہے، کئی بادشاہوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے. ایسے ہی اخلاق کے اوپر بہت ساری چیزیں، بہت ساری آیات ہیں. بہرحال اس کے علاوہ کچھ شارٹ ٹرم کورسز کا ریکوائرمنٹ ہے کہ طہارہ کورس، نماز کورس، حیض و نفاس پر مشتمل کورسز، حیض و نفاس پر مشتمل کورسز. ایسے چھوٹے 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 کورسز کہیے، یہ 4 دن 5 دن 4 دن 5 دن کے کورسز رہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ لوگ اپنی قوت ارادی کے ذریعے سے ان کورسز کو جوائن کریں، اور جوائن کر کے آج کے آپ طالب علم ہیں، کل کے آپ استاد بنے. یہ نہ سوچیں کہ بھئی میرے پاس کہاں وقت ہے، میرے پاس کہاں ٹائم ہے. بس اب کے لیے اتنا ہی، شاید وقت بڑھ بھی گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.